ساتھ ساتھ لکھو نا، لکھو شاباش. ان بے شک، ان کے نیچے لکھو بے شک، بڑی یہ بے کے ساتھ بڑی یہ، شین اور کاف مل کے بنے گا بے شک. بے یہ بے، شین کا شک، بے شک. ان بے شک، الذین بولو، اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، الذین کا معنی آپ کو آتا ہے. ان کا معنی بے شک، الذین آگے کیا لفظ ہے؟ کفروا کا معنی بھی آپ کو آتا ہے، جو کون ہے؟ کافر ہیں. سواء کا معنی لکھو، برابر ہے، برابر، بارا الف، برابر، بر بر کے درمیان الف لگاؤ تو برابر ہو جائے گا. برابر لکھ دیے. بے رے بر، رے الف را، برا، بارا زبر بر، کیا بنا؟ برابر، برابر ہے. علیہم کیا آپ کو آتا ہے؟ آتا ہے. کیا معنی ہے؟ جن پر یا ان پر؟ علیہم ان پر. صراط الذین انعمت علیہم پڑھے نا میرے بچوں، راستہ ان لوگوں کا جن پر یا ان پر. یہ میں نے کہا 88 لفظ ہیں قرآن میں، اگر آپ کو آگے 88 تو پورا قرآن آپ کو آگے. اب علیہم وہاں بھی تھا، کتنی دفعہ آ چکے ہیں. علیہم مطلب ان پر یا جن پر، جن پر ان پر. یہ سیاق کلام کو دیکھ کر ترجمہ کرتے ہیں، معنی یہی ہے. اَأَنذَرْتَ آپ ڈرائیں، اَأَنذَرْتَ آپ ڈرائیں، ہم بولو بولو، ہم ان کو، شاباش. اَأَنذَرْتَ آپ ڈرائیں، ہم ان کو. اَأَنذَرْتَ کیا آپ ڈرائیں، تا کا مطلب ٹھیک ہے. انذرت ہوگا تو میں ڈراؤں. اَأَنذَرْتَ آپ ڈرائیں، علیہم ہم، انذرت ہم ان کو. ام یا، ام یا، لم کا مطلب ہے نہ، جیسے لا کا مطلب ہوتا ہے نا نہ، ایسے لم کا معنی بھی ہوتا ہے نہ. یہ آپ آگے بتاؤں گا کہ جس طرح آپ کو یاد ہوگا الذی اور ما میں معنی ایک ہوتا ہے، تو لا اور لم کا بھی معنی وہی ہوتا ہے. لم نہ، ام یا، لم نہ. تنذر ڈرائیں ہم ان کو. ام یا لم نہ، تنذر ڈرائیں آپ، ہم ان کو. لا کا معنی کیا ہے؟ نہیں. یؤمنون وہ ایمان لائیں گے. یؤمنون پیچھے پڑھے نا آپ نے، الذین جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں یا ایمان لائیں گے. یہ جو ہوتا ہے نا مضارع کا صیغہ، اسکول پڑھے نا، ماضی حال اور مستقبل. ماضی مضارع گرامر میں ہوتا ہے. ماضی گزرے والا جو وقت ہوتا ہے اس کو ماضی کہتے ہیں. ماضی میں گزرے ہوئے زمانے کا ذکر ہوتا ہے، اور مضارع میں حال اور استقبال کا معنی ہوتا ہے. تو یؤمنون ایمان لاتے ہیں یا ایمان لائیں گے. تو لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے. دوبارہ میں پڑھتا ہوں. ان بے شک، بولو ان بے شک، الذین کفروا جو کافر ہوئے، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، اَأَنذَرْتَ ہم ان کو، ام لم یا نہ، تنذرہم ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ان الذین بے شک وہ لوگ، بولو بولو، ان الذین کفروا جو کافر ہیں، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، اَأَنذَرْتَہم ڈرائیں ان کو، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جو کافر ہیں، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، اَأَنذَرْتَہم آیا آپ ڈرائیں ان کو. ویسے اس کا معنی لفظی من آیا کیا ڈرائیں ان کو، میں مفہومی ترجمہ کر رہا ہوں. ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے.
اب عربی کے ساتھ آپ اس آیت کا ترجمہ کرو سارے. کیسے بولو گے؟ شاباش بولو. علیہم ان پر انذرتہم آپ ڈرائیں ان کو ہم لم تنذروا یا لا یؤمنون. یہ بہت آسان ہے. ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں تو بات آپ کو مکمل سمجھ آ جائے گی. یہاں اگلی آیت میں یہ بات کمپلیٹ ہو رہی ہے. خاتمہ، خاتم کا مطلب ہوتا ہے ختم. ختم کا معنی کیا ہے؟ ختم پڑھنا، مور لگانا. ختم، ختم اللہ، اللہ نے مور لگا دی. خاتمہ کا مطلب ہوتا ہے عربی میں مہر لگانا، مہر لگانا. ختمہ مہر لگا دی، ختم مہر لگا دی. اللہ، اللہ نے. ختم مہر، میم ہا را، جیسا مہر لکھتے ہیں نا، میم ہے اور رے، اس کے اوپر پیش ڈال لو، مہر بن جائے گی. مہر اور مہر. مور نہیں، مور میں وہ آتا ہے، مہر میں وہ نہیں آتا. مور وہ پرندہ ہوتا ہے جس کے پر بھی خوبصورت ہوتے ہیں اور اس کے پاؤں بھی ایسے ہوتے ہیں نا. کیوں جی فیضان؟ مہر کسی نے دیکھا ہے؟ پاؤں بہت خوبصورت ہوتے ہیں اس کے. پاؤں اس کے انتہائی، سارے جانوروں سے پیڑے پاؤں اس کے ہوتے ہیں. وہ بتاؤں گا کیوں ہوتے ہیں. اس کے اندر تکبر نہ آئے، تکبر نہ آئے. جب اپنی خوبصورتی کو اڑتا ہے نا، ہاں میرے جیسا خوبصورت کوئی ہے، نیچے دیکھتے ہیں تو وہ سب کے ناز. ہاں جی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے. تو مہر، میم ہا را، مہر لگا دی. اللہ، اللہ نے. اللہ کا معنی ہے پر. قلوبہم، ہم ہم، ان کے دلوں پر. ہم کا معنی ان کے دلوں پر. قلوب قلب کی جمع ہے، قلب کہتے ہیں دل. قلوبہم، ان کے دلوں پر. ان کے دلوں، لکھ لیے. آگے کیا ہے؟ واو کا معنی کیا ہے؟ اور. علی، پر. سمعہم، سم کہتے ہیں سننے کو. کس سے آدمی سنتا ہے؟ کان سے. تو سمعہم کا معنی ہوگا ان کے کانوں پر، ان کے کانوں پر. وعلا کا معنی کیا؟ اور، پر. ابصار، ابصارہم، ان کی آنکھوں پر. سمجھ آ رہی ہے؟ قلوبہم، ان کے دلوں پر. علی سمعہم، ان کے کانوں پر. کاف الف کا، نون واو، نون گنہ. آگے نون گنہ میں نون نہیں، نون گنہ کہتے ہیں جس میں نون کی شکل ہو، نون کا نقطہ غائب ہو. قانون نہیں پڑھ لینا. اچھا، قانون اور قانون میں فرق ہے. قانون موٹے کاف سے ہوتا ہے اور کان چھوٹے کاف سے ہوتا ہے. ان کے کانوں پر. وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر. غشاوۃ، پردہ. پردہ، پیرے دال ہے، پردہ، پردہ ہے، پردہ. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے. وہ کا معنی اور. لہم، ان کے لیے. عذاب، عذاب ہے. عظیم، بڑا. دیکھو کتنا آسان ہے. ترجمہ بالکل مشکل نہیں ہے. ہم لوگ ویسے اس کو ہوا بنا دیتے ہیں. تھوڑی سی اگر آپ توجہ کریں، ہر عام بندہ، ان پڑھ بندہ بھی ترجمہ پڑھ سکتا ہے، بغیر لکھے پڑھ سکتا ہے، سن کے پڑھ سکتا ہے. دوبارہ ہیں جی. خاتمہ، مہر لگا دی. خاتمہ، مہر لگا دی. اللہ، اللہ نے. اب اللہ نہیں لکھنا ضرورت نہیں ہے. آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ کیونکہ لائنیں تھوڑی ہوتی ہیں. جو لفظ مشکل ہوتا ہے میرے بیٹا اس کو لکھا کرو. اور اگر ہر لفظ کو لکھو گے تو اس میں آپ کی لائنوں میں جگہ نہیں رہے گی اور آپ کو لفظ سمجھ بھی نہیں آئے گا. خاتمہ، مہر لگا دی. بس اللہ، اللہ نے. علی قلوبہم، ان کے دلوں پر. وعلی سمعہم، کانوں پر. وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر. غشاوۃ، پردہ ہے. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے. عذاب، عذاب ہے. عظیم، بڑا. لکھو شاباش، جلدی لکھو جلدی. 5-6 لفظ لکھنے ہیں، باقی لکھنا ہی نہیں ہے. خاتمہ لکھنا ہے، اس کا معنی مہر ہے. علی قلوبہم کا معنی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. قلوب دل کو کہتے ہیں، چلو آپ لکھ لو ان کے دلوں پر. سمعہم، ان کی سماعت پر، یعنی کانوں پر.
अबसार की बसीरत पर यानी उनकी आंखों पर गिशावतुन पर्दा है, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम उनके लिए बड़ा अजाब है। मेरे साथ बोलें, जैसे मैं बोलूंगा ऐसा ही आपने बोलना है। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग कफरू जो काफिर हुए सवाउन बराबर है अलैहिम उन पर अअन्ज़रतहुम आप डराएं उनको अम लम या ना तुन्ज़िरहुम डराएं उनको ला युमिनून वो ईमान नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे? आगे वजह खतमल्लाहु अल्लाह ने मोहर लगा दी है अला कुलूबिहिम उनके दिलों पर व अला समइहिम पूरे तजवीज़ से पढ़ें, साथ तलफ़्फ़ुज़ भी ठीक होना। व अला समइहिम उनके कानों पर व अला अबसारिहिम और उनकी आंखों पर गिशावतुन पर्दा है वलहुम और उनके लिए अज़ाबुन अज़ीम बड़ा अजाब है। अब नीचे देखें, कुरान के अंदर देखें, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम। देखो लिख के आगे तुआ लिखा है ना, तुआ अलामत होती है, यहाँ आपने क्या करना है? रुक जाना है। तो अब एक बंदा अगर किसी उस्ताद से नहीं पढ़ेगा, यूं मिला के पढ़ेगा कि अल्लाह ने मोहर लगा दी उनके दिलों पर, उनके कानों पर, उनकी आंखों पर पर्दा है, माना समझ नहीं आया कि उधर अल्लाह ने मोहर भी लगाई, पर्दा भी है। ऐसा नहीं है, मोहर उनके कानों और उनके दिलों पर लगी है। आगे तो अला अबसारिहिम गिशावा, ये जुमला अलग है। अल्लाह ने मोहर लगाई है कानों और दिल पर, और पर्दा किस पे है? आंखों पे है। पर्दे का तल्लक आंखों, देखो आपको इसका अंदाज समझे, ये अला अबसारिहिम गिशावा ये एक वर्ड, एक जुमला है, शुरू में तो आया और आगे जा डाला हुआ है कि ये जुमला अलग है। अब ये कौन समझाएगा? ये उस्ताद समझाएगा। हर बंदा का ना जी मैं आप पढ़ सकना जी, अब पढ़ेगा तो बाद में कहेगा जी इधर अल्लाह कह रहे हैं कि मोहर लगाई है कानों पे, दिल पर, आंखों पे, फिर कहते पर्दा भी है। तो क्या दो चीजें लगाई हैं अल्लाह ने उनके कानों पर, दिल पर और आंखों पर? नहीं भाई, कानों और दिल पर मोहर लगाई है और आंखों पर अल्लाह ने पर्दा डाला हुआ है। ये समझ आ गई बेटा आपको? इस बात को अब ज़हन में महफूज करें, ये जो बातें, नहीं तो इस शैडो पे जगह होती है ना ये वाली, इसके अंदर ये बात लिख लें कि ये पर्दा क्यों डाला है, अल्लाह ने मोहर क्यों लगाई है और अल्लाह ने पर्दा। देखो सवाल पैदा होता है ना बेटा कि अल्लाह ने क्यों काफिरों के दिलों पर मोहर लगाई है, कानों पर अल्लाह ने मोहर क्यों लगाई है और उनकी आंखों पर पर्दा क्यों डाला है? जाती नहीं हुई। अल्लाह ने जब मोहर लगा के बंद कर, देखो मोहर लगती है ना, कभी आपने कोई चीज पार्सल की है जैसे जीपीओ से, पोस्ट ऑफिस से, क्या करते हैं कागज के अंदर डालते हैं ना, फिर मोहर लगाते हैं। बात क्यों पक्की, आप खोल कोई नहीं सकता उसको। इसी बुनियाद पे ना हम कहते हैं हमारे आका कौन है? खातमुन नबिय्यीन, खत्म नबूवत, नबूवत की मोहर। इसका एक माना मोहर भी है कि आपकी नबूवत को अल्लाह ने बंद करके मोहर लगा दी, बस अब नबूवत के उस खास महल में कोई बंदा दाखिल नहीं हो सकता, ना अंदर से कोई बाहर आ सकता है। तो इसी तरीके से खत्म नबूवत का माना खत्म भी होता है, लेकिन यहाँ अल्लाह ने मोहर लगा क्यों लगाई? बाद लोग ये सवाल करते हैं और ये कुरान पे एतराज करते हैं कि अल्लाह ने खुद मोहर लगा दी है। जब मोहर लगा के अल्लाह ने उसके दिल को बंद कर दिया है, कान को बंद कर दिया है, आंखों पे अल्लाह ने पर्दा डाल लिया, तो काफिरों को क्या करें? ये गामदी नजरिया है, ये गामदी नजरिया है कि अल्लाह ने मोहर लगा दी तो उस बंदे का कसूर क्या है? आपने मोबाइल में सिम भी यू फोन की डाली है तो सर्वर टेलीनार की किधर से आए? ये आजकल का जदीद एतराज है कि मोबाइल में आपने सिम भी यू फोन की डाली है और आप कहते हैं सर्विस टेलीनार की आए, तो इसमें कसूर मोबाइल का तो नहीं है, कसूर तो सिम का है। ये बदबख्त लोग ऐसे एतराज करते हैं, मुसलमानों को गुमराह करते हैं कि खुदा नहीं बनाया ना, तो आप क्यों उसके बारे में बात करते हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसे मोबाइल भी जो बेअतवा कई सिमें उठा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, एतराज नहीं करना चाहिए। मैं समझाता हूँ, आप सब ने हदीस सुनी हुई है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई इंसान गुनाह करता है तो क्या होता है? शाबाश, अल्लाह आपके इल्म में बरकत दे। उसके दिल में एक स्याह नुक्ता लगता है, तौबा कर ले तो नुक्ता मिट जाता है, तौबा ना करे एक और गुनाह करे तो एक और नुक्ता लग जाता है, एक और गुनाह करे तो
ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے، ایک اور گناہ کرے تو ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے. وہ گناہ کرتے 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 دل کالا کس نے کیا؟ بھائی اس نے خود گناہ کیے نا، دل اپنا کالا کر لیا ہے. جب دل کالا ہو جائے گا، دل سیاہی سے بھر جائے گا تو اللہ رسول کی بات وہاں نہیں آئے گی. ایک بندہ گانا سنتا ہے، غیبت سنتا ہے، غلط بات سنتا ہے، سن کے اپنے گناہوں کو، کانوں کو گندا اس نے خود کیا ہے. اب اس میں اللہ کا قصور تو نہیں ہے. تم کہو جی اللہ نے سیم فلاں ڈال لی ہے، ہندو کی اور سکھ کی اور فلاں کی، ہمارا کیا قصور ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. یہ لوگ قرآن سے لاولد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ ہندو کا ہو، کافر کا ہو، شیعہ کا ہو، مرزائی کا ہو، یہودی کا ہو، سکھ کا ہو، وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. اس لیے جتنے بھی معصوم بچے بھلے کافروں کے مر جائیں وہ جنت میں جائیں گے. معصوم بچے بھلے کافر کے وہ جنت میں جائیں گے، بچوں کا قصور نہیں ہوتا. جو بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے ماں باپ ان کو یہودی اور عیسائی بناتے ہیں، ماں باپ ان کو ہندو اور سکھ بناتے ہیں، اور ہمارے ماں باپ ہمیں مسلمان بناتے ہیں. تو اس میں انسان کی ان لوگوں کا قصور ہے کہ جو غلط سوسائٹی کی طرف لے کر جاتے ہیں. دیکھو ہمارے معاشرے میں ایسے بھی خوش نصیب والدین ہیں جن کے بچے سارے حافظ قاری عالم ہیں، انہی کی فیملی میں انہی کے بھائی لوگ ہوتے ہیں، ان کے بچے ڈانسر اور گلوکار ہیں. تو ان کے دادا کا قصور تو نہیں ہے، دادا نے تو دونوں بچے پیدا کیے. اب ایک بچے نے دین کو پسند کیا، بچے دیندار بن گئے، ایک بندے نے دنیا کو پسند کیا، بچے دنیا دار بن گئے. اس میں اللہ کا قصور تو نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتی، اس آیت کا مفہوم یہ ہے انسانوں نے گناہ کر کر کے اپنے دل خود سیاہ کر لیے، گناہ سن سن کے اپنے کانوں میں انہوں نے خود گناہ بھر دیے. ایک گناہ دیکھ دیکھ کے، گناہ کی باتیں دیکھ دیکھ کے اپنی آنکھیں خود گندی کر دی. آپ نے یہ سنا ہوگا جب انسان وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ دھل جاتے، گناہ ہوتے ہیں نا، دھلتے ہیں نا. اس لیے وہ پانی نیچے گرتا ہے، مستعمل پانی، اس سے آپ پاکی حاصل نہیں کر سکتے، اس کو مستعمل پانی کہتے ہیں. تو اس میں اللہ کا قصور نہیں ہے بھائی. یہ جو اعتراض کرتے ہیں لوگ غلط کرتے ہیں کہ انسان کا اپنا قصور. آگے آپ جا کے پڑھیں گے قرآن میں آتا ہے وما ظلمناہم، ہم نے ظلم تو نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، انہوں نے اپنی جانوں پہ خود زیادتی کی ہے. اب ایک بندہ خود جا کے شراب پیتا ہے، ایک بندہ خود جا کے زنا کرتا ہے، ایک بندہ اور گناہ کے اڈے پہ جاتا ہے کہ خدا نے کروایا. اللہ نے تو یہ نہیں کہا جا کے کرو، اللہ نے تو یہ کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم. یہ اللہ نے سکھایا نہیں ہمیں سورۃ فاتحہ میں؟ ہر نماز میں ہر مسلمان پڑھتے ہیں گناہگار اور نیکوکار، اللہ میں سیدھا راستہ دکھا. یہ اللہ نے بغیر سوچے ہمارے جو نفسیات میں، ہمارے مائنڈ میں بات ہماری دستک دیتی بار بار. دیکھو ماشاءاللہ آپ سب نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ سنا ہے، 10 باتیں کتنی عظیم ہیں، ہم روزانہ کے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم اللہ سے جو ہے نا ہدایت بھی طلب کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے استقامت بھی طلب کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم جو ہے نا سیدھا راستہ مانگ رہے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ سے انعام طلب کر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. تو اللہ نے کیوں سکھایا کہ بھائی جب تم سیدھا راستہ مانگو گے تو میں سیدھا راستہ دکھاؤں گا. ایک بندہ، آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ایک بندہ آ کے قریب بیٹھ گیا، اب اس نے محلے میں کسی کے گھر جانا ہے، وہ ہم سے بات ہی نہیں کرتا تو ہم کیسے کہیں گے؟ اب بیٹھا رہے ہم، ٹھیک ہے چلا جائے گا. وہ بولے گا بھائی میں نے فلاں گھر جانا ہے، بتاؤ جی مفتی صاحب کا گھر کہاں ہے؟ مفتی صاحب آج نہیں آئے ہوئے، جی کہاں ہیں؟ تو آپ بتائیں گے انکل آئے، بتائیں وہاں ہیں. ایک بندہ منہ ہی نہ کھولے تو ہم کون مجبوری زبردستی کہے گا؟ اور ہو سکتے ہو کہ اپنے مگن میں بیٹھا ہوا ہے. تو ایک بندہ اللہ سے سوال ہی نہ کرے تو اللہ کی کیا مجبوری ہے کہ اس کو پکڑ کے ہدایت دے؟ ایک بندے کو پیاس لگے گی تو پانی کی ٹوٹی کے پاس جائے گا نا. ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، بعد میں کہا جی مجھے پیاس لگی تھی، کسی نے مجھے پوچھا ہی نہیں ہے، تو بھائی تو بولے، تو منہ بولے گا تو لوگ پانی پلائیں گے نا. تو اللہ اس سورہ فاتحہ میں ہمیں یہ ترغیب دیتے ہیں کہ بھائی تم ہدایت مانگو گے تو میں ہدایت دوں گا نا. ایک بچہ جو ہے نا اس کا مائنڈ ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، تو محنت کرے گا تو ڈاکٹر بنے گا نا. موری گودی پہ تو ڈاکٹر نہیں بننا نا، وہ اسکول جانا پڑے گا، پھر میٹرک کے بعد اچھے نمبر لینے پڑیں گے، سائنس میں میٹرک کرے گا، پھر میڈیکل کالج میں داخلہ لے گا، پھر پورا مکمل کورس کرے گا، پھر ہاؤس جاب کرے گا، پھر سفید چٹا کوٹ پا کے آئے گا، گلے میں بھی کچھ لٹکایا ہوگا، نظر آئے گا ڈاکٹر آ رہے ہیں، تو اسے محنت کی ہوتی ہے نا. تو بندہ کہیے بن گیا، میں کیوں نہیں بنے؟ تو بھائی سے قصور تیرا اپنا ہے، اس سے کوئی نہیں. سمجھ آ رہی میرے بیٹے بچوں یہ بات؟ اس لیے یہ اشکال نہیں پیدا کرنا خدا نے مہر کیوں لگائی ہے. خدا نے مہر ان کی اپنی قصور سے لگائی ہے. جب اللہ نے ان کو مہلت دی ہے وہ پکے ڈھیٹ ہو گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات دیکھ رہے ہیں، اللہ جل جلالہ کے انوارات اترتے ہوئے صحابہ پہ دیکھ رہے ہیں، انتہائی نہتے جن کے پاس نہ تلواریں ہیں نہ تیر ہیں. تھوڑے سے لوگوں نے 1000 کے برخچے اڑا دیے ہیں، نظر آ رہا ہے، لیکن وہ دل میں ڈھیٹ ہو چکے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی. جو بندہ ڈھیٹ ہوتا ہے نا گناہ کر کر کے، اسے قرآن کی بات اچھی نہیں لگتی. دیکھو ماشاءاللہ آپ کتنے شوق سے بیٹھے ہو. اگر کسی ایسے بندے کو جس کے دل میں اسلام کی، قرآن کی محبت نہیں ہے، اس کو بٹھا دو،
تنگ ہو جائے، تھوڑا ٹائم لایا نہیں یار، میں تنگ ہو گیا یار. تنگ کیوں ہے بابا کہ تیرا دل گندا ہے؟ جب دل صاف ہوگا تو انوارات آپ کے دل میں جائیں گے. سو سمجھ آگی بیٹھا. یہ دو جو گروہ ہیں ان کا ذکر آج پورا ہو گیا. پہلا گروہ تھا پکے مومنین، الف لام میم سے لے کر مفلحون تک، جن میں سب سے پکے مومن اس امت کے کون ہیں؟ کون ہے وہ لوگ؟ کون ہیں؟ انبیاء نہیں ہے، ہماری اس امت کے صحابہ ہیں. صحابہ جو آج دنیا ہم سے دور کرنا چاہتی ہے، اس امت کے سب سے اولین مومنین کاملین صحابہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا ہے، اور ایمان سب سے معتبر بھی ان کا ہے. آگے پڑھو گے پہلے پارے کے آخر میں اللہ نے اعلان کیا کہ ایمان چاہیے ابو بکر جیسا، عمر عثمان علی جیسا، تب ایمان معتبر ہے. تو پہلا ذکر تھا کامل مومنین. کتنی صفات تھی ان کی؟ بولو شاہ کتنی تھی؟ ملک مجھے دیکھو، ادھر نہیں دیکھنا، کلاس میں ہو، محلے والے دیکھیں کوئی پرواہ نہیں، آپ دائیں بائیں نہیں دیکھیں گے. دیکھ سکے ہو بیٹا سارے، آپ کسی نے نیچے نہیں دیکھنا، مجھے دیکھنا ہے. ہاں جی، کتنی صفات بیان کی ہیں شروع میں؟ وائس ارمان کتنی؟ کس کی؟ اہل ایمان کی. پہلی بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، دوسری نماز قائم کرتے ہیں، تیسری اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چوتھی قرآن پہ ایمان لاتے ہیں، پانچویں پہلی آسمانی کتابوں پر بھی ایمان. چھٹا قیامت کے دن. یہ کامل ایمان والے ہیں. سب سے پہلے صحابہ ہیں، جس کے اندر یہ صفات ہوگی وہ صحابہ کا غلام ہے. وہ ان کا اعلان ہو گیا. وہ کون ہے؟ کامیاب، فائزون، ہدایت یافتہ. اس کے بعد دو آیات میں ذکر ہے ان کا جو پکے کافر ہیں، وہ ان پر آپ ان کو ہدایت کریں نہ کریں، آپ سمجھائیں یا نہ سمجھائیں. ابو جہل کو پیارے آقا نے اتنا سمجھایا، ابو لہب کو اتنا سمجھایا، عتبہ شیبہ کو بار بار سمجھایا لیکن نہیں مانے. اللہ نے کہہ دیا کہ آپ چھوڑیں ان کے اوپر، آپ بار بار جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ سخت آندھی طوفان ہو رہا تھا، ابو جہل کے دروازے پہ دستک ہوئی. آپ نے سنا ہوگا کسی نے واقعہ، اس کے ابو جہل کے دروازے پہ دستک ہوئی آندھی اور طوفان کے دوران. اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اس وقت جو بھی بندہ مشکل میں آیا نا، اس کی مشکل میں ضرور دور کروں گا. یوں دروازہ کھولا تو پیارے آقا سامنے کھڑے. اس نے کہا محمد آپ کیوں آئے؟ فرمایا کہ میں تب آیا ہوں کہ ایک جہنم کا یا قیامت کا منظر ہے، شاید آپ کے دل میں ڈر پیدا ہو تو ایمان لے. کہا بیٹا اس کے علاوہ جو مانگو گے اللہ کی قسم میں پورا کروں گا. ایمان میں نہیں لاتا. بعض روایات کے اندر آتا ہے 300 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، بار بار، لیکن فرما دیا اب یہ ایمان لانے والا نہیں ہے، چھوڑ دیں اس کو. تو ایک حد ہوتی ہے انسان کو سمجھانے کی. تو یہ ان کو اللہ نے تب یہ اس ہدایت سے محروم کیا ہے کہ انہوں نے دل میں ہدایت کی طلب ہی نہیں کی. اب ایک بندہ نماز پڑھنا ہی نہیں چاہتا، ایک بندہ مسجد کو آنا ہی نہیں چاہتا، آپ اس کے پاؤں بھی پکڑو وہ نہیں آئے، کہ اللہ نے اس کے دل میں اسلام کی نفرت ڈال دی ہے. اور سب سے پہلے جس انسان پہ شیطانی اثرات ہوتے ہیں، کہتے ہیں جنات ہو گئے ہیں، جادو ہو گیا ہے، سب سے پہلی علامت اس کی کیا ہوتی ہے؟ نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں ہوتا. کہ وہ شیطان کوشش کرتا ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان خلا ڈالتا ہے. اس کی جب بھی ایسی کیفیت پیدا ہو تو کیا کریں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، وہ درمیانی کیفیت ختم ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں ان پہ برابر ہے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اللہ جی کیوں نہیں لائیں گے؟ کہ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پہ مہر لگ چکی ہے، نظر نہیں آ رہی. لیکن دیکھو ابو جہل، ابو لہب جتنے کافر تھے کانوں سے بہرے نہیں تھے، ہر بات سنتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنتے تھے. آج بھی کسی کو نا، جو لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، میں نے کئی دفعہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بچے بڑے حضرات نے دیکھا ہوگا، جس بندے نے اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کرنا، جس نے داڑھی پگڑی مولوی عالم کی نفرت دل میں رکھی ہے نا، آپ کوئی بھی دین کی بات کریں گے، چھوڑو یار کوئی اور بات کرو، میں نہیں سنتا. وہ بہرا نہیں ہوتا لیکن اس کے اندر شوق ہی نہیں ہوتا بات سننے کا. پیارے آقا اسلام کی بات کرتے وہ کانوں میں انگلیاں دے دیتے تھے، آگے آئے گا، بات ہی نہیں سنتے تھے، سن کے کہتے نہیں سانو سمجھ نہیں ہے، چھوڑو یار. جو انسان کو اچھا انسان نہیں لگتا نا، یہ ایک تجربہ ہے، آپ بچے آپ یاد رکھنا، جو بندہ آپ کو اچھا نہیں لگتا نا، وہ قرآن کی تلاوت بھی کرے گا آپ کو اچھا نہیں لگے گا. آپ کے دل میں جو نفرت، چھوڑو یار اس قرآن کیسے پڑھتے، چھوڑو یار یہ ایسا ہی ٹھیٹ ہے یار، یہ ایسا ہے، دل و کالا ہے یار. تو جو آپ کو اچھا لگے گا نا، وہ غلط کام بھی کرے گا تو آپ اس سے پیار ہوگا. یہ حقیقت ہے. آپ ناراض ہو جائیں گے، استاد جی کسی کے پیچھے بار پڑ جاتے ہیں. آپ دنیا میں دیکھیں کہ یہ ایک لیڈر ہے، اس کے ساتھ دنیا کے نوجوان کتنی محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ رسول کے خلاف بات ہو اس کی پرواہ نہیں ہے. کچھ عرصہ پہلے اس کے خلاف انجینئر محمد علی مرزا نے کلپ ریکارڈ کیا تھا، اور دنیا میں سب سے زیادہ ٹریڈ پہ چڑھا تھا. اس کے خلاف لوگوں نے کہا تھا کہ رونگ نمبر ہے، یعنی اللہ رسول کی توہین ہو رہی ہے، وہاں نوجوان نہیں بولتے،
لیکن ان کے لیڈر کی توہین ہوئی ہے تو پوری دنیا کے لاکھوں نوجوان کھڑے ہو گئے ہیں اس لیے کہ انہیں اچھا لگتا ہے، اور جنہیں وہ اچھا نہیں لگتا اس کی اچھی باتیں بھی اچھی نہیں لگتی. یہ ایک فطرت ہے. تو جب آپ کو اسلام اچھا لگے گا، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے لگیں گے تو آپ کے چہرے پہ داڑھی آپ کو اچھی لگے گی، آپ کو سر پہ امامہ رکھنا اچھا لگے گا، آپ کو شلوار قمیض پہننا اچھا لگے گا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کو قرآن پڑھتا اچھا لگے گا. جب آپ کے دل میں اسلام کی محبت ہی نہیں ہے تو آپ کو نماز پڑھتے بری لگی، لڑکے دیکھ رہے میں کیا کروں، میں تو شادی پہ میں ٹوپی رکھ کے آ گیا ہو، یہاں تو سارے جو ہے نا ممی ڈیڈی آئے، میں کیا کر بیٹھا ہوں. وہ اس کے دل میں تب احساس پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اسلام کی اہمیت نہیں ہے، اور جس کے دل میں اسلام کی محبت ہوتی ہے وہ ہر جگہ اسی محمدی لباس میں جاتا ہے. تو آج کی بات کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہوا کہ اللہ جل جلالہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے اس کے دل پہ اس کے کانوں پہ مور لگا دیتے ہیں، اس سے اسلام اور ایمان کی بات اندر نہیں جاتی، اور یہ ایک ایسی بدبختی کی علامت ہوتی ہے. اللہ سے رو رو کے معافی مانگنی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ دلوں کا زنگ دور کرتے ہیں. دلوں کا زنگ دو چیزوں سے دور ہوتا ہے، ایک قرآن کی تلاوت سے اور دوسرا اللہ کے ذکر سے. جو بندہ قرآن کی تلاوت کرے گا اور اللہ کا ذکر کرے گا اس کے کان پہ اس کے دل پہ کبھی مہر نہیں لگے گی، اس کے دل اور کانوں سے اندر اللہ کا نور جائے گا اور وہ قرآن کا خادم بنے گا.